عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے گھر کی پرسنل باتیں شیئر کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے جو سوٹ پہنا ہے، جو 5,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا جو انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اگر اسے 5 دفعہ وہ سٹوری پر نہیں لگائیں گی تو ان کے پیسے وصول نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک بہترین اگزامپل آج ہمارے سامنے ہے ثنا خان کے روپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بلاگرز کے بارے میں ہے، بلاگنگ کے بارے میں ہے۔ بلاگنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیوں لوگ ان کے پیچھے اتنا دیوانے ہیں، کیوں ان کے جو لاکھوں میں فالوورز ہوتے ہیں، کیوں لوگ انہیں اتنا انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کی 20-20 30-30 منٹ کی ویڈیوز پر جو ہیں لاکھوں میں ویوز آتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ انہیں کیوں اتنا پسند کرتے ہیں، آج ہم چلیں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو بلاگرز کیا ہوتی ہیں؟ اکثر نہ ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے نیوز چینلز پہ جب نیوز دیکھتے تھے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو ایک بندہ جو اسٹوڈیو میں موجود ہوتا تھا وہ نیوز سناتا تھا، لیکن اس نیوز کی جو حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اینکر جڑتا تھا، فون کے تھرو اس جگہ پر موجود ہوتا تھا جہاں پر وہ گھٹنا جو ہے ایکچوئل میں جو ہے ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور وہ پروف دیتا تھا اس بات کا کہ میں فلاں جگہ موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فلاں لوگ یہاں پر موجود ہیں، بھیڑ اکٹھا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی بات کرواتا تھا۔ ایسے ہی آج ہم بلاگرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کیمرہ لے کر جو ہے جگہ جگہ پر جاتے ہیں، مختلف جگہوں دکھاتے ہیں اور ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے اس سے ہمیں نالج ملتی تھی اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا تھا، یہ ایک نالجبل چیز تھی۔ لیکن آج کے جو بلاگرز جو کر رہے ہیں، جو بلاگنگ کرتے ہیں، وہ کیا ہمارے لیے نالجبل ہے؟ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بلاگرز جو ہیں وہ زیادہ تر آج کل یوٹیوب پر جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور وہ کیا دکھاتی ہیں جن کا نالج سے کوئی دور دور تک قطع تعلق نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزیں دکھاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک عورت جو ہے مثلاً صبح اٹھنے سے لے کر اپنی رات سونے تک کی جو ہے وہ روٹین دکھاتی ہے۔ وہ یہ دکھاتی ہے کہ اس نے مرچیں کون سے ڈبے میں رکھی ہیں اور دھنیا کون سے ڈبوں میں رکھا ہے، آج اس نے صبح اٹھ کر جو ہے کیسے بال بنائے ہیں، آج اس نے کون سی نیل پینٹ لگائی ہے، آج اس نے کون سا کلر کا سوٹ پہنا ہے۔ کیا یہ باتیں نالجبل ہیں؟ یہ سب دکھایا جاتا ہے اور ایسی ایسی بیہودہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، میاں بیوی کی پرسنل باتیں شیئر کی جاتی ہیں، جی ہاں، جن پر عذاب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو ایسی چیزیں وہ دکھاتی ہیں جن کا نالج سے قطعاً تعلق نہیں ہوتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کسی کو اس بات میں کیا انٹرسٹ ہوگا اور اس سے کیا نالج ملے گی کہ آپ نے کون سے ڈبوں میں جو ہے کیا رکھا ہوا ہے۔ کیا لوگ آپ کی ان باتوں کو دیکھنے کے لیے آپ کے بلاگ پر آئے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے گھر کی پرسنل باتیں شیئر کرتی ہیں، میاں بیوی کی باتیں شیئر کرتی ہیں، ساس بہو کی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ وہ یہ شیئر کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو کیا آپ کے ویورز کو، کیا آپ کے دکھ میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ آپ کی دکھ یا تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیوں وہ آپ کے چینلز پر اتنے زیادہ فالوورز ہیں؟ کیوں لوگ اتنا انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں؟ اور زیادہ تر ان خواتین کو جو ہے خواتین ہی دیکھتی ہیں اور لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ تو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے گھر کا کام چھوڑ کر، اپنے بچوں کی پرورش چھوڑ کر جو ہے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ان سب کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، اور یہ کیا کہتی ہیں پھر کہ ہم جو ہے اپنے فالوورز کے لیے ایسا کرتے ہیں، آپ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ یہ سب دکھاتی ہیں اس لیے کہ وہ شو آف کر سکے۔ جی ہاں، وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ بلاگنگ جو ہے وہ ایک دکھلاوا ہوتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے جو سوٹ پہنا ہے، جو 5,000 کا، 10,000 کا، اگر اسے 5 دفعہ وہ سٹوری پر نہیں لگائیں گی تو ان کے پیسے وصول نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ اگر ہم نے جو پیسہ لگایا ہے اپنی اتنی ریلز بنانے میں، جو اتنے مہنگے کپڑے خریدے ہیں، جو ٹرپس پر وہ جاتی ہیں، جہاں پر مہنگے مہنگے ہوٹلز میں وہ رہتے ہیں، مہنگی مہنگی جگہوں پر گھومتے پھرتے ہیں، اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے، اپنے ویورز کی خوشی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ویورز کو اس سے کوئی خوشی ہوتی ہے، یا ویورز کو جو ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کو وہ
पैसे भेजते हैं या कोई गिफ्ट भेजते हैं, बल्कि जो उनके पास महंगे महंगे सूट और महंगे महंगे ब्रांड के पर्स और महंगी महंगी ट्रिप्स के जो पैसे हैं वो आपके इनकी वीडियोस देखने के ज़रिए उनको मिलते हैं। जी हाँ, सारा का सारा फ़ायदा उन्हें ही होता है और किसी को भी नहीं होता। ये सिर्फ एक दिखावा होता है, दिखलावा होता है। सारा दिन का जो ब्लॉग होता है वो ये सब कुछ दिखावा होता है। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और जो कैमरे के सामने दिखाया जाता है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। लोगों को सिर्फ आपके घर की बातें जाननी हैं। औरतें जो हैं इसमें ज़्यादातर माहिर होती हैं और ये औरतों का ही चैनल होता है ज़्यादातर, जिनमें घरों की बातें शेयर की जाती हैं और अक्सर वही ख़वातीन उन्हें देखती हैं जिन्हें इस बात में इंटरेस्ट होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। जी, और उसके जब तक उन्हें कोई बात ना पता चले और जब तक वो दूसरों को ना बता दें उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो यही है व्लॉगिंग। आजकल ख़वातीन जो है ये सब करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपकी एक फिंगर टिप्स पर हो रहा है। जी हाँ, औरतें अब घर में बैठकर ही ग़ीबत कर रही हैं, घर में बैठकर ही एक दूसरे की चुगलियाँ, एक दूसरे पर तंज़ ताने सब कुछ हो रहा है इस पे। पहले ये सब कुछ जो है करने के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़ता था, अब सुबहान अल्लाह इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। अब घर में बैठकर ही सब कुछ ये काम हो जाते हैं। तो ब्लॉगर्स यही करते हैं कि आपके पैसों को जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और आप ही को दिखाया जाता है कि हम इतने महंगे सूट पहनते हैं, इतने महंगे ब्रांड के शूज़ पहनते हैं। और फिर क्या होता है, जो बच्चियां होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उन्हें देखकर मुतासिर होती हैं और सोचती हैं कि जैसा मेकअप इसने किया है वैसा ही मुझे भी करना है, जैसा सूट इसने पहना था अपनी शादी पे वैसा ही मुझे भी पहनना है, जैसे बाल इसने बनाए थे, जिस पार्लर में ये तैयार हुई थी वैसे ही मुझे भी तैयार होना है। क्योंकि उसने देखा है उसको और वो असर करती है दिमाग पर। जो चीज़ इंसान बार बार देखता है, बार बार सुनता है, उसको अपनाना चाहता है। जी हाँ, और बार बार उसको देखने और सुनने से उसका असर होता है। अगर अच्छी चीज़ इंसान के दिमाग में डाली जाएगी तो अच्छी बातों का असर होता है, लेकिन अगर बुरी चीज़ को इंसान बार बार गेन करता है, बार बार गेन करता है, तो उन्हीं चीज़ों का जो है बार बार उसके अंदर असर होता है। तो ख़वातीन फिर क्या करती हैं, अपने माँ बाप का दिमाग खाती हैं, अपने शौहरों का दिमाग खाती हैं कि हमें भी इतने महंगे महंगे ब्रांड्स चाहिए और हमें भी जो है ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने जाना है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते और तुम हमें कुछ भी नहीं लेकर देते। तो फिर इससे क्या होता है, घर का तनाव बढ़ता है और घर में जो है माहौल ख़राब होता है। और ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करती हैं, उनके अनबॉक्सिंग करती हैं और उन्हें जो है दूसरों को भी ख़रीदने की तरगीब देती हैं और उन्हें फिर बारकोड भी दिया जाता है कि अगर आप हमारे थ्रू इससे ख़रीदती हैं तो आपको जो है डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट कुछ भी नहीं होता, सारा का सारा जो फ़ायदा है इनको या कंपनी को मिलता है। जी हाँ, आप तो सिर्फ एक मोहरा होते हैं और आपको फंसाया जाता है ये सब कुछ दिखा के, क्योंकि कंपनी को पता है कि इन्हें इतनी लेडीज़ जो है फॉलो करती हैं और इनके पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक है लेडीज़ का और इनकी बात पर जो है लोग यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो इसीलिए उस लेडीज़ को जो कि एक ब्लॉगर है उसको एक प्रोडक्ट दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इसके ऊपर आपने ऐसी वीडियो बनानी है और इस तरीके से दिखाना है कि आप भी इसे इस्तेमाल करती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि कोई जन्नत से आई हुई चीज़ है, उसको इस तरीके से पेश किया जाता है और फिर उसे पब्लिक के सामने शो किया जाता है और फिर कहा जाता है कि अगर आप भी ख़रीदेंगे मेरे थ्रू तो मैं आपको डिस्काउंट दिलाऊंगी, जैसे कि मैं आपकी बहुत सगी हूँ, बहुत अच्छी रिश्तेदार हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर काम करते हैं और कई बार जो होती है अनबॉक्सिंग करने के बाद वो चीज़ कंपनी को वापस कर दी जाती है। जी हाँ, ये खुद भी उस ब्रांड को, उस चीज़ को यूज़ नहीं करते जो कि पब्लिक को दिखाते हैं कि हम यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करो। ये सब कुछ एक दिखावा होता है, पैसे कमाने के ज़रिए हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये ऐसा लाइफस्टाइल दिखाती हैं जैसे कि मुस्लिम घरानों में ऐसा बहुत आम है, ऐसी शादियों में जाती हैं जहाँ पर डांसिंग भी हो रही है, जहाँ पर मिक्स गैदरिंग हो रही है और अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर ऐसा मेकअप लगाती हैं, उनके सरों से दुपट्टे बिल्कुल गायब होते हैं और बाज़ औक़ात ये विग्स लगाना यानी कि नकली बाल लगाने की भी तरकीब देती हैं और हाथों पे इनके हमेशा नेल पेंट्स लगी हुई होती हैं। आपको पता है नेल पेंट्स लगाने का कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में,
نیل پینٹ لگانے سے کبھی بھی کسی عورت کا جو ہے وضو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سوچیں کہ اسی حالت میں کوئی عورت جو ہے انتقال کر جائے اور اسے غسل دیا جائے تو کیا غسل دینے والی عورتیں جو ہیں اس بات کا اہتمام کریں گی کہ اس کے ہاتھوں پر جو نیل پینٹ لگی ہوئی ہے اسے پہلے ریموو کیا جائے یا اسے ایسے ہی دفنا دیا گیا؟ اگر اس کو اسی میں دفنا دیا گیا تو کیا اس کا غسل ہو پائے گا؟ کیا وہ کس حالت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گی جا کے؟ اور آپ یہ سوچیں کہ وہ یہ کام جو ہے سرعام کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ تنہائی میں کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو گناہوں پر پردہ ڈالتا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ انسان سرعام کرتا ہے اور سب کے سامنے کرتا ہے اس کا جو ہے عذاب بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ دار صرف آپ اپنے آپ تک محدود نہیں ہوتے۔ آپ خود تو گناہ کر ہی رہے ہو بلکہ بہت ساری پبلک کو، بہت سارے لوگوں کو بھی گناہوں میں انوالو کر رہے ہو، اور وہ مسلم کلچر کو اس طریقے سے پروموٹ کر کے دکھاتی ہیں، اس طریقے سے دکھاتی ہیں کہ یہ واللہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارا رب راضی ہے ہم سے اور ہمیں کوئی بھی اس پر گلٹ نہیں ہے اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں، اور دوسروں کو بھی سیٹسفائیڈ کرتی ہیں ایسا لائف سٹائل دکھا کر کے اس طریقے سے بھی مسلمان جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں، اور بالکل ہی بے پردہ ہو کر ایسی چیزیں اپنی لائف کے ایسے مومنٹ شیئر کرتی ہیں۔ ڈیلیوری ہوئی ہے ایک خواتین کی، وہ تک شیئر کر دیتے ہیں، نئی نویلی دلہن آئی ہے اگر کسی کی تو وہ تک شیئر کر دیتے ہیں، صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو شاید میری بیوی کو ہی دیکھنے کوئی آ جائے گا۔ جی ہاں، صرف اور صرف پبلک گین کرنے کے لیے، فالوورز گین کرنے کے لیے، چند لائک اینڈ سبسکرائبرز گین کرنے کے لیے یہاں تک جو بے غیرتی اس میں پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ آپ سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر وہ کل کو مر جاتی ہیں تو کیا ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی یوٹیوب سے؟ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جب انسان جو ہے فیمس ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی چاہ کر جو ہے اپنی ویڈیوز جو ہے اپنا پاسٹ جو ہے اسے ریموو نہیں کر پاتا۔ جی ہاں، چاہے آپ توبہ بھی کر لیں پھر بھی آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ اس پر موجود رہتا ہے۔ اس کا ایک بہترین اگزامپل آج ہمارے سامنے ہے ثنا خان کے روپ میں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی ہدایت دی ہے، انہیں ایسا دین کے لیے قبول کیا ہے کہ وہ آج جو ہے بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے دین کا کام کر رہی ہے، لیکن وہ خود کہتی ہیں ایک انٹرویو میں کہ میں چاہ کر بھی جو اپنا پاسٹ جو ہے وہ ریموو نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے تو ڈیلیٹ کر دیا ہے اپنا پاسٹ، لیکن لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکال لاتے ہیں اور اسے جو ہے شو کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو ایگری کرتی ہیں کہ انسان جو ہے اچھے اعمال کرے، کیونکہ برے اعمالوں کو وہ کبھی نہ کبھی جو ہے اپنے سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے اور اسے ریموو چاہ کر بھی نہیں کر پاتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے گناہ کر کے جو ہے توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور انسان اگر توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے گناہ کر کے توبہ کر لے اور پھر اس پہ جو ہے ندامت بھی ہو اسے، اور وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اتنی پبلک انہیں دیکھتی ہے اور لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں تو وہ خود بھی ان کا جو ہے جذبہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ بے حیائی کی طرف یہ جاتے ہیں بلاگرز جو ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اتنی پبلک ہمیں پسند کرتی ہے تو اتنے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، اگر پبلک انہیں دیکھتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اگر انہیں دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا صحیح ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دین اسلام لے کر آئے تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے نبی کو فالو کرنے والے تھے؟ چند ایک ہی تھے، بلکہ بہت تھوڑے سے تھے، اور دھیرے دھیرے ہی ان کی تعداد بڑھی، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے پیچھے ایک بھی فالوور نہیں ہے۔ جی ہاں، قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امتوں کو جمع کریں گے اور تمام نبی جو ہے اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے تو کسی نبی کے ساتھ جو ہے ایک انسان ہوگا یا کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ جی ہاں، حق پر رہنے والا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو وہ حق پر ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ
میجورٹی کی بات کریں اس دنیا میں جو ہے عیسائیت کی سب سے زیادہ ہیں، عیسائی جو ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، تو کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان حق پر نہیں ہیں کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ میجورٹی جہاں پر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان صحیح ہے۔ اکثر جو انسان ہیں وہ غلط چیزوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے غلط چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر کوئی خواتین یا کوئی مرد جو ہے اسلام پیش کر رہا ہے اور صحیح طریقے سے جو ہے صحیح بات بول رہا ہے اور اس کے فالوورز جو ہیں بہت کم ہیں، اس کے سبسکرائبر جو ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے یا اس کی ویڈیوز اچھی نہیں ہیں یا یہ صحیح بات نہیں کہتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہ اس مرد کا، اس خواتین کا مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے اس شخص سے جسے لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فالوورز کی گنتی ہے وہ لاکھوں میں نہیں مانگی۔ جو یوٹیوب کا جو کرائٹیریا ہے، جس طریقے سے یوٹیوب مانگتا ہے کہ 1000 فالوورز یا 4000 گھنٹے واچ ٹائم ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے کہنے اور سننے سے کوئی ایک بھی انسان ہدایت پا جاتا ہے یا ایک بھی انسان جو ہے صحیح راہ پر آ جاتا ہے، یا آپ اگر دن کی ایک آیت بھی جو ہے کوٹ کرتے ہیں اپنے چینل کے تھرو، یا کوئی ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے چینل کے تھرو، اور کوئی ایک شخص ہی جو ہے آپ کو فالو کر لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے، تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے جی، کیونکہ حق بات جو ہے لوگوں کو پسند آتی ہے اور حق چیز جو ہے لوگ دیکھنا پسند بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کوئی دکھلاوا کرے۔ تو ہم کس طریقے سے اپنا اسلام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے جب ہم اسے خود ہی فالو نہیں کرتے؟ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے دین کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمہارے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ جو بھی اس پر چل کر میرے تک آئے گا، میرے پاس پہنچے گا، وہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کا جو قرآن ہے، ہم اسے پڑھتے تو ہیں، پڑھتے تو سبھی ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اسی بات کو بار بار دہراتا ہے کہ کامیابی وہی ہے کہ جب تمہیں آگ سے بچا لیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اصل کامیابی یہی ہے۔ اور ہم کامیابی اس دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے کامیابی کا مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بنایا ہی نہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔